اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ العظیم۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا یہ جو حصہ تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک قانون بیان فرمایا ہے، ایک اصول ہمیں بتایا ہے تبدیلی کا، تغیر کا، چینجنگ کا۔ وہ اصول یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات بدلیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک حالت سے نکال کر دوسری حالت میں لے جائیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں مشکلات سے نکال کر آسانیوں میں لے جائیں، تو پھر سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیز قرآن کریم کی اس آیت میں بیان فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ تبارک و تعالی تبدیلی نہیں کرتا ہے اس حالت میں جو حالت کسی قوم کے ساتھ ہوتی ہے، کسی قوم کے ساتھ جو کچھ لگا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں فرماتا ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود جو ان کے ساتھ ہے، ان کی جو حالت ہے اس کے بدلنے کا فیصلہ کریں، اس میں وہ لوگ خود تبدیلی لے آئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی یہ اصول بیان فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے یہ قانون بیان کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے قانون کو نہیں توڑیں گے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم عزت کی زندگی گزاریں، ہم ایک حالت سے نکل کر دوسری حالت میں جائیں، ہمارے حالات بدلیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن خود نہیں بدلتے۔ تو بتائیے کہ جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے تو کیا اللہ تبارک و تعالی ہماری حالت کو بدلے گا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات میں تبدیلی فرمائے گا؟ نہیں، چونکہ اللہ تعالی نے یہ قانون خود ہی بیان فرمایا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ قانون خود ہی بنایا ہے کہ جب تک لوگ نہ بدلیں تب تک اللہ تبارک و تعالی بھی ان میں تبدیلی نہیں لاتا ہے۔ اسی کو ظفر علی خان نے اپنے ایک شعر میں یوں ڈھالا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب تک ہم اپنی حالت کے بدلنے کا خود خیال نہیں لے آئیں گے، اس کے لیے پلاننگ نہیں کریں گے، اس کے لیے منصوبہ بندی نہیں کریں گے، اور اپنے آپ میں تبدیلی نہیں لے آئیں گے، تب تک ہم اللہ تبارک و تعالی سے چاہے جتنی دعا کرتے رہیں، اللہ کے سامنے روتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہماری حالت میں، ہمارے حالات میں تبدیلی نہیں لے آئے گا، چونکہ اللہ کا یہ قانون ہے۔ اللہ نے یہ قانون خود اپنے قرآن کریم میں بیان فرما دیا ہے۔ آج ہم نہیں بدل رہے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم دین پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم وراثت کے احکام شریعت کے مطابق نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی بہنوں کو حصہ دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ہم دوسروں کا مال ان کو لوٹا دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم دوسروں کا مال کھانے میں ذرہ برابر بھی دریغ نہیں کر رہے ہیں، ہم شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، ہم خود اپنے اندر تبدیلی نہیں لا رہے ہیں، لیکن اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کی حالت میں تبدیلی فرما، اے اللہ مسلمانوں پر رحم فرما۔ ظاہر سی بات ہے اللہ اپنے قانون سے خود روگردانی نہیں فرمائے گا، اللہ اپنے قانون کو خود نہیں توڑے گا۔ اللہ نے ہی یہ قانون بیان فرمایا ہے، اللہ نے ہی یہ قانون بنایا ہے کہ جب تک ہم اپنی حالت میں تبدیلی نہیں لے آئیں گے، جب تک ہم اپنے اندر خود تبدیلی نہیں پیدا کریں گے، اللہ ہماری حالت کو نہیں بدلے گا، اللہ ہمارے حالات میں تبدیلی نہیں لائے گا۔ لہذا مسلمانوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بدلیں اور ہم ذلت کی زندگی سے نکل کر عزت کی زندگی میں جائیں، تو سب سے پہلے ہمیں خود اپنی عزت کرنی ہوگی، سب سے پہلے ہمیں خود عزت والے کام کرنے ہوں گے۔ کلیم عاجز نے کہا تھا، گرا دی ہم نے اپنی قیمت خود اپنی ہی نگاہوں میں، گرا دی ہم نے اپنی قیمت خود اپنی ہی نگاہوں میں، برا ہم خود ہی سمجھیں گے تو اچھا کون سمجھے گا۔ ظاہر سی بات ہے ہمیں سب سے پہلے اچھا بننا پڑے گا، ہمیں اپنے حالات میں خود تبدیلی لانی پڑے گی، ہمیں تبدیلی کا فیصلہ خود کرنا پڑے گا، اور ہمیں اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک غریب حدیث ذکر کی ہے،
جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم اور میرے عرش پر مستوی ہونے کی قسم، کہ جب بھی کسی بستی والے یا کسی گھر والے کسی ایسے کام میں ملوث ہوتے ہیں جسے میں ناپسند کرتا ہوں، گناہ کے کام میں، اور پھر اس کام کو چھوڑ کر وہ کوئی ایسا کام کرنے لگتے ہیں، وہ کام چھوڑ کر کسی ایسے کام میں لگ جاتے ہیں جسے میں پسند کرتا ہوں، یعنی ثواب کے کام، تو میں بھی ان کے لیے جو عذاب کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہوں جسے وہ لوگ ناپسند کرتے ہیں، تو میں اس فیصلے سے ہٹ جاتا ہوں اور پھر وہ فیصلہ اس گاؤں والے یا اس گھر والے کے حق میں کرتا ہوں جو فیصلہ وہ لوگ پسند کرتے ہیں، جو چیز وہ لوگ پسند کرتے ہیں۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ وہ معاملہ کرے جسے ہم پسند کرتے ہیں، جو معاملہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا جائے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے حالات کو بدلنا ہوگا، ہمیں خود تبدیلی لانی ہوگی، ہمیں خود اس کے لیے تیار ہونا ہوگا اور ہمیں خود اس کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ ہمیں دین پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اور جو لوگ بھی ہمارے ماتحت ہیں ان کو تیار کرنا پڑے گا اور ان کو آمادہ کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کے لیے دین پر عمل کرنا آسان بنائے اور ہم لوگوں کو دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری راہ میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔